اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا وہاب، یا حنان، یا منان، یا حنان، یا منان، اے میرے اللہ، مجھے آپ سے مانگنا نہیں آتا، آپ ہی مانگنا سکھا دیں۔ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ ان کی بھی سنتے ہیں جنہوں نے آج تک دنیا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ ان کی بھی سنتے ہیں جنہوں نے آج تک اپنی زبان سے کچھ نہ بولا، آپ ان کی بھی سنتے ہیں جنہوں نے آج تک اپنے کانوں سے کچھ نہیں سنا۔ اے رحمان، اے رحیم، یا اللہ، آپ تو کائنات کے شہنشاہ اعظم ہیں۔ آپ تو کالی اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کے چلنے سے جو نشان پڑتے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یا اللہ، تو کیا آپ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں اور تو انہیں خالی لوٹا دے۔ ارے اللہ، آپ تو رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ دینے میں دیر نہیں لگاتے۔ وہ تو ہم ہی نافرمان ہیں جو آپ سے مانگتے ہی نہیں، اور مانگتے بھی ہیں تو اوپر اوپر سے، جیسے دکھاوا کر رہے ہیں، دل سے تو ہم مانگتے ہی نہیں۔ اللہ، یہاں ہم نے دل سے مانگا، دو آنسو ہماری آنکھوں سے بہے آپ کی عظمت میں، آپ کے خوف سے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو دعا ہمارے ہونٹوں پر ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تو اتنے عظیم الشان رب ہیں کہ آپ تو یاقوت میں بند کیڑے کو سبز تازہ پتی کھلاتے ہیں۔ یا اللہ، صرف آپ ہی ہیں جو ہمیں معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ رحمان بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ رزاق بھی ہیں، آپ ستار بھی ہیں، اور آپ مہربان بھی ہیں۔ اے میرے اللہ، جہاں پانی بہتا ہے نا، سبزہ بھی وہیں اگتا ہے، اور جہاں ندامت کے آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک آنسو کی قدر تمہیں کیا معلوم؟ ندامت کا ایک آنسو میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ بجھا سکتی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن اور رات اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے مستفید فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی ساری مشکلات کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے شر سے اور نظر بد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ اللہ، اے اللہ،
رب ذوالجلال، آپ ہم سب کو ناگہانی آفت، ناگہانی بیماریوں، ناگہانی نقصانات اور تمام رنج و غم سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ اے رب کریم، ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرمائیے۔ اے میرے پروردگار، ہم بہت بے بس ہیں، ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ اے رب العالمین، جب کوئی بچہ ماں کے سامنے آگ کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو ماں اپنا اہم ترین کام چھوڑ کر اس بچے کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اور اے میرے پیارے اللہ، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کاموں کے کرنے سے بچا لیجئے جن کی وجہ سے ہمارا نام جہنمیوں کے ساتھ لکھا جائے۔ اللہ ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لو، اللہ ہمیں اپنے غصے سے بچا لو، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لو، اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لو۔ یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، صرف آپ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب میں سے جو بھی پریشان حال ہیں، جو اپنی پریشانی سوائے تیرے کسی سے نہیں کہہ سکتے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ یا حی یا قیوم، بدبختی کو خوش بختی میں بدل دے اور ہم سب پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم رکھنا۔ ہمیں اپنے فضل و کرم سے بے حساب عطا فرمائیے۔ بے شک آپ کے در سے کبھی کوئی خالی دامن نہیں لوٹتا۔ ہمیں ہر سانس کے ساتھ آپ کا شکر ادا کرنے کی عادت دیجیے۔ اے پیارے اللہ، آپ بابرکت اور بلند ترین ہیں، ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، قیامت کی سختی سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، تپتی ہوئی گرمی ہوگی اور پسینہ ہوگا۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کے حساب سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے پیروں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا۔ یا اللہ، بڑا مشکل وقت ہوگا اور وہ آ کر رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یا اللہ، ہماری مدد فرمانا۔ یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں، گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، نافرمان ہیں تو تیرے ہی بندے۔ اللہ، تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آپ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ، ہمارا حساب کتاب پردے میں لیجیے گا، ہمیں سب کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ یا اللہ، ہم سب کو سیدھے ہاتھ والوں میں شامل فرمانا، جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ یا اللہ، ہم سب کو بھی سیدھے ہاتھ والوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ،
نصیب کی ٹھوکریں انسان کو محتاج بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سب کے نصیب اچھے کرنا اور ہمارے لیے خیر کے ایسے دروازے کھول دے جس کی وسعت ہم سب کو حیران کر دے۔ اے عرش معلا کے مالک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے خیر کی جو دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے حق میں بھی قبول فرمائیے۔ یا اللہ پاک، ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے چھن جانے سے۔ یا اللہ پاک، ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی ناراضگی سے۔ یا اللہ، ہم پناہ چاہتے ہیں ہر برائی کے کرنے سے۔ یا اللہ، ہم سبھی کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنی ہماری خطائیں معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اور ہمیں آزمائشوں سے اتنا ہی محفوظ رکھ جتنا تو مہربان ہے۔ اے خالق کائنات، ہر پریشانی، مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، اس کا حل صرف آپ کے پاس ہے۔ یا اللہ، آپ تو رحیم و کریم ہیں۔ جب آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ ہمارا حساب کتاب کریں گے تو اللہ، ہمیں آپ سے پوری امید ہے، انشاءاللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ یا اللہ، جب تیرے حکم کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ جو ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا تجھ سے دعا مانگنے کے لیے، تو اللہ تیری ہی تو توفیق ہے عطا کی ہوئی۔ تو نے اتنی توفیق دی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ تو قبول بھی کرے گا، اور تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ، میرے بہتے آنسوؤں کی لاج رکھ لے، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ اللہ، ہم سب کو موت کی سختی سے بچا لینا۔ اللہ، قبر میں بہت اندھیرا ہے، ہماری قبروں کو روشن بنا دینا۔ یا اللہ، ہم تو کچھ بھی کریں، آخر میں پلٹ کر تیرے ہی پاس آتے ہیں، تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، تیرے ہی سامنے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایک امید ہے تجھ سے کہ تو بہت رحیم و کریم ہے، تو ضرور ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں معاف کرے گا۔ ارے تو اس بندے سے خوش ہوتا ہے نا جو تجھ سے مانگتے ہیں، جو تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہماری اولادوں کو معاف کر دے، ہمارے عزیز و اقربا کو معاف کر دے۔ یا الہی، پوری امت مسلمہ کو معاف کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمیں اپنے غصے سے بچا لینا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا۔ ہماری زندگی کتنی ہی بھی کیوں نہ ہو،
لوٹ کے ہمیں تیرے ہی پاس آنا ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں دنیا کی بھی ہر بھلائی عطا فرمانا اور آخرت کی بھی ہر بھلائی عطا فرمانا۔ اللہ پاک ہماری اولادوں کا، ہم سب بہنوں کے شوہروں کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا، ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ماں باپ بزرگ بچے بوڑھے بیمار ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما۔ اللہ، یہ دعا میری اور ان سب کے حق میں قبول فرما جو میری پوسٹ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ اس دعا کو قبول اور منظور فرما لو۔ اللہ، تو بہت رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ، ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ، ایسی محبت نصیب فرما دے کہ ہم کبھی تیری نافرمانی نہ کریں، ہمیشہ تیرے احکام پر چلیں اور تجھے راضی کر لیں۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں پہ کن کی مہر لگا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔